عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ہر قسم کی تعریف اور شکر اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا ایک تنہا خالق، مالک، مربی اور منتظم ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے اصحاب پر۔ معزز سامعین، آج انشاءاللہ سورہ نور کی آیت نمبر 33 سے 33 سے کلاس رہے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں قرآن مقدس کو سمجھنے، یعنی قرآن کو خود قرآن کی روح سے، قرآن کو صحیح احادیث سے اور اس طرح جس طرح صحابہ اکرام نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھا، ایمان لایا، عمل کیا، اے اللہ تو ہمیں بھی اسی طرح جس طرح صحابہ اکرام نے سیکھا، سمجھا، عمل کیا اور تابعین اور تبع تابعین نے سیکھا، عمل کیا، اس طریقے سے ہمیں اس کلام کو سیکھنے، اس پر ایمان لانے اور عمل کرنے کی اے اللہ تو ہمیں توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ آیت نمبر 33، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اے اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں شیطان سے، اے اللہ تو ہمیں شیطان کے مکر و فریب سے بچا لے کہ وہ تیرے کلام سے، تیرے دین سے ہمیں دور کر دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان، بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ وَلْيَسْتَغْفِرِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور جو لوگ نکاح کی طاقت نہیں پاتے انہیں پاک دامن رہنا چاہیے۔ نکاح کی طاقت نہیں پاتے سے مراد یہ نہیں ہے کہ ان کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ پیسے کا مسئلہ، جاب کا، کاروبار کا، یہ پچھلی کلاس میں گزر چکا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایسے صحابی آتے ہیں جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا ایک چادر کے سوا، لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں تھی، لیکن ان کا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ وہ قرآن جانتے تھے، اس لیے آپ کا نکاح پڑھوایا۔ تو نکاح کی طاقت نہیں رکھ سکتے، یعنی قدرت نہیں ہے ان کو نکاح کی۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی کچھ پریشانیاں ہو سکتی ہیں، اتنی بڑی دنیا ہے، کئی قسم کے لوگ ہیں، کئی قسم کی ان کی پریشانیاں ہیں، تو کوئی اور پریشانی کسی کے ساتھ لاحق ہے اور وہ قدرت نہیں رکھ پاتا ہے نکاح کی، تو قدرت نہیں رکھتا ہے نکاح کی تو اسے حرام کام کرنے کا، ناجائز کام کرنے کی اجازت نہیں دی۔ اگر وہ قدرت نہیں رکھتا ہے نکاح کی تو اللہ فرماتا ہے کہ اسے پاک دامنی پھر بھی اختیار کرنا ہوگا، اس کے باوجود بھی اس کو پاک رہنا ہوگا۔ تو آیت سماعت فرمائیں، وَلْيَسْتَغْفِرِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور جو لوگ نکاح کی طاقت نہیں پاتے انہیں پاک دامن رہنا چاہیے، حتیٰ کہ اللہ اپنے فضل سے انہیں غنی کر دے۔ اگر وہ پاک دامن رہیں گے اور واقعی جب بندہ تقوی اختیار کرتا ہے تو اللہ رب العزت نکلنے کی راستہ ہموار کر دیتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے سورہ طلاق میں فرمایا، اگر ہم تقوی اختیار کریں گے تو اللہ رب العزت نکلنے کا راستہ، یعنی اس مصیبت اور پریشانیوں سے نکلنے کا راستہ اللہ رب العزت بنا دیتا ہے۔ تو قدرت جو لوگ نہیں رکھتے، ان کے تعلق سے تفسیر ابن کثیر صفحہ نمبر 222، جو نکاح کرنے پر قادر نہ ہو کہ وہ حرام کاری سے اجتناب کرے، اس کے باوجود بھی اسے چاہیے کہ وہ حرام کاری سے اجتناب کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک گروہ نوجوانوں تم میں سے جسے نکاح کی استطاعت ہو تو وہ شادی کر لے، یا یہ نظر کو زیادہ جھکا دیتا ہے، مطلب نکاح جو ہے وہ نظروں کی حفاظت کرتا ہے، وہ دل کی حفاظت کرتا ہے، وہ تمہاری پاک دامنی کو باقی رکھتا ہے، اور شرمگاہ کی زیادہ حفاظت کرنے والی ہے، مطلب نکاحی وہ عمل ہے جو شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے۔ اور جسے استطاعت نہ ہو تو وہ روزہ رکھے، جسے استطاعت نہ ہو یعنی قدرت نہیں ہے، کوئی مصیبت، کوئی پریشانی ہے، نہیں کر پا رہا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ روزے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، روزے سے شہوت کچل جاتی ہے، یعنی نکاح کرنے پر اگر قادر نہیں ہو تو بدکاری کا اور کسی طریقے کی اجازت نہیں ہے، بدکاری یا کسی اور طریقے سے اپنی جنسی خواہشات کو پورا کرنے کی کوئی اجازت نہیں دی گئی، اور یہ کہا گیا کہ اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے اور تقوی اختیار۔ آگے غلاموں کے تعلق سے اللہ رب العزت نے یہاں پہ احکام بیان فرمایا، اور جن
کہ تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہیں، یعنی جن غلاموں کے اور جن لونڈیوں کے پہلے کے دور میں، یعنی دور جہالت میں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ کے آئے تک یہ رواج تھا کہ لوگ انسان کو خریدتے تھے، مرد کو بھی خریدتے تھے، عورتوں کو بھی خریدتے تھے، اور جس سے وہ خرید لیتے تھے ان کو جس طریقے سے چاہتے تھے ان سے کام لیتے تھے، ان کے اوپر وہ ظلم بھی کرتے تھے تو کوئی اس کے خلاف آواز نہیں اٹھا سکتا تھا، کیونکہ وہ اس کا غلام ہے۔ تو وہ آقا جو اس کا مالک ہوتا تھا اس غلام کا، تو وہ اسے مارے یا جیسے چاہے ویسا کام کرائے، کوئی اس کو بولنے والا نہیں تھا۔ یہ انسانیت کے اوپر ظلم کی ایک اور قسم تھی۔ تو اللہ رب العزت نے ان کے لیے یہاں پر احکام نازل فرمایا کہ جن کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہے، یعنی ایسی لونڈی یا ایسا غلام، ایسا مرد یا ایسی عورت، اور وہ چاہتے ہیں کہ تم سے مکاتبت کر لیں، یعنی معاہدہ کر لیں، ایگریمنٹ کر لیں کہ ہمیں تم آزاد چھوڑ دو، ہم اتنے پیسے کما کر کے تمہیں دے دیں گے۔ جیسے کہ اگزامپل کے طور پر کہ تم نے ہمیں 1 لاکھ میں خریدا ہے تو تم مجھے چھوڑ دو، میں روزنداری کروں گا یا کوئی اور کام کروں گا، مزدوری کروں گا، کچھ بھی کروں گا، اور تمہارے یہ 1 لاکھ واپس کر دوں گا۔ اتنے وقت کا تم ایگریمنٹ کر لو، اتنے وقت کی تم لکھا پڑھی کر لو۔ تو اس کو کہتے ہیں مکاتبت کرنا، یعنی آزادی کی تحریر لکھنا، آزادی کے تحریر لکھنا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ ایسا کر لو۔ اگر تمہیں ان میں کوئی بھلائی معلوم ہو، یعنی تمہیں ایسا لگتا ہے کہ یہ پاک دامن انسان ہے، اچھا انسان ہے، بھلائی اس کے اندر معلوم ہو، تو تم ان سے مکاتبت کر لو، اور تم انہیں اللہ کے اس مال میں سے دو جو اس نے تمہیں دیا ہے۔ اب جیسے مکاتبت کر لیے، لکھا پڑھی ہو گئی کہ ہم اتنے دنوں میں آپ کا اتنا پیسہ دے دیں گے جتنے میں آپ نے ہمیں خریدا ہے، اور اگر وہ نہیں دے پاتے ہیں، اتنا ان کے پاس سرمایہ نہیں ہوتا ہے، تو اللہ نے جو تمہیں دیا اس میں سے تم دے دو، یعنی مال زکوٰۃ میں سے تم اسے دے دو۔ زکوٰۃ کے مصارف میں سے جو سورہ توبہ آیت نمبر 60 میں اللہ رب العزت نے فرمایا، جو 8 مصارف، 8 جگہ زکوٰۃ کے پیسے خرچ کرنا ہے، اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس کو گردن چھڑانے کے لیے اس پیسے میں سے استعمال کرو۔ تو اس طریقے سے اسلام نے انسان کو خریدنے اور بیچنے کے سسٹم کو ختم کر دیا، جڑ سے اکھاڑ کر کے پھینک دیا۔ نبی مکرم نے کئی غلاموں کو آزاد کیا، اپنے پیسے سے خرید کر کے ان کو آزاد کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے، حضرت عثمان غنی نے کئی غلاموں کو خرید کر کے اور انہیں آزاد کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے بہت پیارے غلام کو آزاد کیا، کن کو؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو۔ تو اس طریقے سے انسانیت کے اوپر اس ظلم کو اسلام نے ختم کر دیا، اور یہاں پر یہ احکام نازل کیا اللہ نے کہ وہ طاقتور ہے، وہ دوسرا کام کر سکتا ہے، تم اسے کو چھوڑ دو ایگریمنٹ کر کے کہ اتنے پیسے جتنے میں تم نے خریدا یا جتنا تم چاہتے ہو اتنے کا تم ایگریمنٹ کر دو، انہیں چھوڑ دو، اور یہ کما کر کے تمہیں پیسے دے دیں گے۔ اور اگر یہ نہیں بھی دے پاتے ہیں تو تم اپنے پاس جو تمہیں مال اللہ رب العزت نے دیا، تمہارا مال نہیں، اللہ نے جو تمہیں دیا ہے، تو اس میں سے اس کو دو، یعنی زکوٰۃ کے پیسے میں سے بھی دے سکتے ہیں۔ اس کے بعد اور تمہاری لونڈیاں، یعنی وہ عورتیں جو غلام ہیں، وہ عورتیں جنہیں تم نے خریدا ہے، اور تمہاری لونڈیاں اگر پاک دامن رہنا چاہیں تو تم دنیاوی زندگی کا سامان، یعنی پیسے کے لیے دنیاوی زندگی کے سامان کے تلاش کرنے کی خاطر انہیں بدکاری پر مجبور نہ کرو، اور جو کوئی انہیں مجبور کرے، انہیں مجبور کیے جانے کے بعد اللہ ان پر غفور اور رحیم ہے۔ 2 خاتون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور کہا کہ ہم عبداللہ ابن ابی جو منافقوں کا سردار ہے، عبداللہ ابن ابی کون؟ جو منافقوں کا سردار ہے، یعنی جھوٹا مسلمان، اندر سے وہ اللہ پر ایمان اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں رکھتا تھا، مخالفت کرتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اوپر سے یہ بنتا تھا کہ میں مسلمان ہوں۔ تو اس کے پاس 2 خاتون تھی جنہیں اس نے خریدا تھا، یعنی لونڈیاں تھیں، اور وہ اس کے ساتھ ان کو لوگوں کے پاس پہنچاتا تھا، زنا کرواتا تھا، اور جو پیسے لوگ دیتے تھے اس کو استعمال کرتا تھا۔ تو یہ 2 خاتون نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں کہ ہمارا آقا جو ہے، ہمارا جو مالک ہے عبداللہ ابن ابی، وہ ہمیں مجبور کرتا ہے زنا کرنے کے لیے، وہ ہمیں مجبور کرتا ہے لوگوں کے پاس جانے کے لیے، اور ہم ایسی بدکاری کرتے ہیں اور پیسے لا کر کے اس کو دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کو نازل فرما دیا کہ خبردار ہو جاؤ، جو عورت پاک دامن رہنا چاہتی ہے تو دنیا کے تھوڑے سے سامان کے لیے، دنیا کی تھوڑی سی دولت کے لیے تم ایسا مت کرو، اور اگر تم ایسا کرتے ہو تو سمجھ لو کہ اللہ رب العزت ان کے لیے تو غفور الرحیم ہے، یعنی سزا تمہیں ملے گی، ان کے لیے اللہ رب العزت ان کے لیے معافی کرے گا۔ اس تعلق سے 2 حدیث دیکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے کی قیمت اور بدکاری کی کمائی، یعنی رنڈی کی کمائی
اور کاہن کی شیرین یعنی پرساد تبرک سے منع فرما دیا. کاہن یعنی جوتشی، وہ جو تمہیں دیتا ہے اس سے منع فرما دیا ہے. صحیح مسلم حدیث نمبر 1567. تو کیا پتہ چلا؟ کتے کی کمائی بھی ہے، کتے کو خریدنا بیچنا یہ بھی منع ہے، اور عورت سے اس طریقے کا بزنس کروانا یہ بھی سختی کے ساتھ منع ہے، حرام ہے. دوسری حدیث دیکھتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت سے بھول چوک یعنی بھول چوک سے کسی نے کوئی گناہ کا کام کر لیا، بھول چوک غلطی اور ایسے کام جو زبردستی کرائے گئے ہوں معاف کر دیا. زبردستی کرائے گئے، کیونکہ ان عورتوں سے یہ زبردستی کرواتا تھا عبداللہ ابن ابی. تو ایسے جس عورت کو باندھ کر کے یا پکڑ کر کے قید کر کے زبردستی ایسا کام کروایا جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں ایسے کروانے سے ایسی خواتین کو یا ایسی زبردستی کسی سے کوئی گناہ کرایا جاتا ہے تو اللہ رب العزت نے اسے معاف کر دیا ہے. سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2043. تو اس طریقے سے انسانیت کے اوپر اللہ رب العزت نے ظلم کو ختم کیا اور صحابہ اکرام نے اسے اپنایا. آگے دیکھتے ہیں. اللہ غفور اور رحیم ہے، یعنی ایسی عورتوں کے لیے اللہ غفور اور رحیم ہے. آیت نمبر 34. اور بلا شبہ یعنی اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم نے تمہارے طرف کھول کر بیان کرنے والی آیتیں، ہم نے تمہارے طرف کھول کر بیان کرنے والی آیتیں یعنی واضح آیتیں. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مبینات واضح آیتیں، کلیئر آیتیں، کلیئر احکام و مسائل، صاف ستھرے نیم، یعنی اس میں کوئی کجی نہیں. دین بہت آسان اور اس کا سمجھنا بھی آسان. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جو دین تمہیں دے کر کے جا رہا ہوں اس کی راتیں بھی دن سے زیادہ روشن. یعنی جس دن آپ صحیح دین کو سمجھنا چاہیں، اللہ کے کلام کو اٹھا لیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو اٹھا لیں، اسی دن سمجھ میں آ جائے گا کون سا مسئلہ کس طریقے سے حل کرنا. پوری دنیا کا اتفاق ہے اس بات پر کہ قرآن کی ایک ایک آیت صحیح ہے، اللہ کی طرف سے ہے، اس کو کوئی بدل نہیں سکتا. اور آج مسلمانوں کے کئی فرقے ہو گئے لیکن سب کا قرآن ایک ہی جیسا. آپ شیعوں سے پڑھوا لیں، مسلمانوں کے کسی بھی گروپ سے پڑھوا لیں، ہندوستان کا ہو، پاکستان کا ہو، بنگلہ دیش کا ہو، عرب کا ہو، اور مسلمان ہو، حنفی ہو، شافعی ہو، مالک ہو، حنبل ہو، اور ان میں کے اندر کی کوئی بھی جماعت کا ہو تو قرآن ایک جیسا پڑھے گا. یعنی قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العزت کی ہے. اور اسی طریقے سے یہ سارے مسلمانوں سے آپ پوچھیں کہ نبی اس قرآن کو کیسے سمجھنا ہے تو وہ یہی کہیں گے کہ قرآن کو حدیث کے ذریعے سے سمجھنا ہے، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے سمجھایا ویسے سمجھنا ہے. تو حدیث کی کون سی کتابیں جو محفوظ ہیں، آپ ان مسلمانوں سے اگر پوچھیں کہ حدیث کی کون سی کتابیں جو محفوظ ہیں، جو سب کے نزدیک متفق ہیں، سب کے نزدیک ماننے ہیں، سب مانتے ہیں، تو وہ 6 حدیثوں کتابوں کا نام لیں گے: بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، ابو داؤد، نسائی. پھر ان سے یہ پوچھیں اگر آپ کہ ان میں سے کون سی حدیث کی کتاب ہے جن کی ساری حدیثیں صحیح ہیں، جن کی ساری حدیثوں پہ عمل کرنا ہے، جو ساری حدیثیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، جس میں جھوٹی بات نہیں ہے. تو یہ ہر فرقے کا مسلمان ایک ہی بات کہے گا کہ وہ بخاری شریف اور مسلم شریف ہے. اس سے واضح بات اور کیا چاہیے؟ ہمارے پاس اگر ہمارے دین کی اہمیت ہے، ہماری نمازوں کی ہمارے پاس اہمیت ہے، ہمارے روزے اور حج اور زکوٰۃ کی اگر ہمارے پاس اہمیت ہے، ہمیں یقین ہے اگر کہ یہ وہ عمل ہیں جو دنیا میں ہمارے لیے حفاظت کرتے ہیں اور آخرت میں ہمارے لیے حفاظت کریں گے، قبر میں ہمارے کام آئیں گے، یہی عمل دنیا اور آخرت کی نجات اور کامیابی کے لیے ضامن ہے. اگر یقین ہے اس بات پر تو کیا ہم بغیر تحقیق لوگوں کی سنی سنائی بات پر عمل کریں گے؟ یا واضح طور پر صرف 3 کتاب ہمارے سامنے اتنا آسان کر دیا اللہ نے کہ ہر مسئلے کے لیے علماء کرام نے، محدثین نے الگ الگ باب بھی باندھ دیے کہ نکاح کا باب پڑھنا ہے، آپ بخاری میں جائیں، نکاح کا باب دیکھیں، نکاح کے پورے مسائل آپ کے سامنے آ جائیں گے، طلاق کے پورے مسائل آ جائیں گے، خلا کے مسائل آ جائیں گے. لیکن اس کے باوجود بھی اگر ہم نہیں پڑھنا چاہیں، نہیں علم حاصل کرنا چاہیں اور ایسی تاریکیوں میں، ضلالت میں، گمراہی میں بھٹکتے اگر پھرے تو اس میں کوئی کچھ نہیں کر سکتا. اللہ فرماتا ہے اللہ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جو اپنی حالت نہیں بدلتے. یعنی ہم جب تک اپنی حالت یعنی گناہوں کے کام کو چھوڑ کر کے نیکی کے کام نہیں کریں گے، اللہ رب العزت ہمارے حالت کو نہیں بدلے گا. تو یہاں فرمایا اور بلا شبہ ہم نے تمہارے طرف کھول کر بیان کرنے والی آیتیں نازل کی ہے، اور ان لوگوں کے لیے کچھ حالات اور واقعات بھی جو تم سے پہلے گزر چکے. اور دوسرا طریقہ کیا؟ اور ان لوگوں کے لیے کچھ حالات اور واقعات جو تم سے پہلے گزر چکے، یعنی انسانی تاریخ بھی تمہارے سامنے کہ کب کب انسانوں نے اس کلام کے اوپر عمل کیا اور کب کب انسانوں نے اس کلام کے اوپر عمل نہیں کیا.
تو وہ تاریخ، وہ ہسٹری بھی تمہارے سامنے ہے، انسانیت کی تاریخ بھی تمہارے سامنے، اور تحقیق اور متقین کے لیے نصیحت نازل کی، متقین کے لیے نصیحت نازل کی جو تقوی رکھتے ہیں۔ غور کریں اس آیت میں اللہ رب العزت نے کیا فرمایا، یعنی احکام واضح، صاف اور روشن بیان کر دی، اور پچھلی قوموں کے حالات بھی۔ تو جب جب یہ احکامات آئے ہیں تو قوم دو حصوں میں بٹی ہے، ایک ماننے والی اور دوسرا انکار کرنے والی۔ تو یہ ہسٹری تمہارے سامنے ہے کہ جن لوگوں نے مانا، اللہ رب العزت نے انہیں خوشحالی عطا کی، دنیا کے اندر انہیں امن و امان عطا کیا، اور جن لوگوں نے نہیں مانا واضح احکامات کو، تو اللہ رب العزت نے انہیں دنیا میں بھی تباہ کیا اور آخرت بھی ان کی تباہ ہوگی۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جس نے میرے ذکر سے اعراض کیا، میرے احکام سے اعراض کیا، میں نے اس کی زندگی میں تنگی اور پریشانی کا گھیرا ڈال دیا۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 124۔ اب یہ ہمارے لیے، ہم نے سورہ نور کے اندر بہت سے احکام و مسائل پڑھے، اب ہمارے سامنے اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ کھول کر کے ہم نے تمہارے سامنے پوری باتیں رکھ دی، اب تم چاہو تو انکار کر کے اپنے آپ کو تباہ کر لو، اور اگر چاہو تو اس کی اتباع کر کے اور خوف اور غم سے بچ جاؤ۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا وَيَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ تم سب کے سب زمین پہ اتر جاؤ، انسانی تاریخ، ساری انسانیت کو خطاب کیا کہ زمین پر اتر جاؤ، اور جب کبھی میری آیتیں تمہارے سامنے آئے، فَمَن تَبِعَ هِدَايَ، جو اس ہدایت کی اتباع کرے گا، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ اسے کوئی خوف ہوگا نہ غمگین ہوگا۔ کون وعدہ کر رہا ہے؟ ساری کائنات کا خالق اور مالک وعدہ کر رہا ہے۔ اور انسانی ہسٹری کو اٹھا کر کے دیکھ لو کہ جب جب انبیاء علیہ السلام آئے اور ان کی نافرمانی کی، ان کی ناقدری کی گئی، اللہ رب العزت نے صفائے ہستی سے مٹا دیا۔ صفحے سے جس طریقے سے غلط حرف کو مٹا دیا جاتا ہے، اللہ رب العزت نے ان کے نام و نشان کو مٹا دیا، اور جنہوں نے اطاعت کی، اللہ رب العزت نے انہیں خوشحال زندگی عطا فرمائی۔ نکاح کے تعلق سے ہم نے یہاں پر بیان پڑھا، تو چند اہم پوائنٹس آپ نکاح کے تعلق سے نوٹ کر لیں۔ اس کا بیس آیت نمبر 23 ہے، سورہ نور آیت نمبر 32۔ اللہ اس میں فرماتا ہے، تم میں سے جو مرد اور عورت بے نکاح ہو ان کا نکاح کر دو، جو بے نکاح ہو ان کا نکاح کر دو۔ اب بے نکاح میں نوجوان بھی آ گیا، بغیر شادی شدہ، یا وہ جس کی طلاق ہو گئی، یا وہ جس کا خلا ہو گیا، یا وہ جس کے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ اب یہ بے شادی شدہ ہیں، تو ان کا تم نکاح کر دو۔ اور نکاح کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نکاح میری سنت ہے، پس جس نے میری سنت پر عمل نہ کیا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ قطع تعلقی کا اعلان، اس سے بڑی بات اور کیا ہوگی۔ صحیح الجامع الصغیر حدیث نمبر 6807۔ یہ میں جو آپ کو نوٹس یا یہ پوائنٹس جو لکھوا رہا ہوں، اس میں جو حدیثیں لی گئی ہیں ان کی تحقیق علامہ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، اور سبھی کے میں آپ کو حدیث نمبر آپ کو لکھاؤں گا۔ نمبر 1، نکاح کو اللہ تعالیٰ نے اپنے انعامات میں شمار کیا ہے۔ اللہ نے جو انعامات دیے ہیں ان انعامات میں سے ایک انعام نکاح ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ، اللہ رب العزت فرماتا ہے سورہ نحل آیت نمبر 72، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تم میں سے ہی تمہاری بیویاں پیدا کی، تم میں سے ہی تمہاری بیویاں پیدا کی۔ یہ بہت بڑا احسان ہے کہ انسانوں کا جوڑا انسان سے بنا ہے، انسان کے جوڑے کے لیے کسی اور کو منتخب نہیں کیا کہ تمہارا اس سے جوڑا ہوگا اور اس سے اولاد ہوگی۔ اللہ، کیا نظام ہے اللہ کا۔ اور تمہاری بیویوں سے تمہارے لیے تمہارے بیٹے اور پوتے پیدا کیے، تمہاری بیویوں سے تمہارے لیے بیٹے سے کتنے محبت کرتا ہے ایک مرد، اور اسی سے تمہیں پوتے بھی عطا کیے۔ دوسرا، پسندیدہ عورتوں سے نکاح کا حکم، پسندیدہ عورتوں سے نکاح کا حکم، سورہ نساء آیت نمبر 3، جو عورتیں تمہیں پسند ہوں ان سے نکاح کرو۔ یہاں پہ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ افیئر کیا جائے، چھپی ہوئی دوستی کی جائے۔ پسند سے مراد پھر کیا ہے؟ پسند خاندان دیکھ کر کے کہ یہ نیک خاندان سے ہے، اس کے ماں باپ شریف النفس ہیں، اور یہ خود دین کا علم سیکھنے والی یا عمل کرنے والی ہے، اور ایک شخص اس وجہ سے کسی کو پسند کر رہا ہے، اور نہیں پسند کر رہا تو اس وجہ سے نہیں کر رہا کہ اس کے والدین شریعت کی نافرمانی کرتے ہیں، یا اس کے والدین اس طریقے سے کرتے ہیں، اس کے دوست اس طریقے سے رہتے ہیں، اس لیے وہ پسند نہیں کر رہا۔ تو یہاں سے یہ بالکل نہ سمجھیں کہ یہاں پہ کوئی افیئر کی اجازت دی گئی ہے، اور بلکہ ہم نے پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ چھپی ہوئی دوستی کرنے والوں کے کیا انجام اللہ رب العزت کے نزدیک ہیں۔ تیسرا، نکاح کے ذریعے فقر و فاقے کا خاتمہ، یعنی جو غریب ہوتا ہے اور وہ نکاح کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس نکاح کی برکت سے اس کے فقر و فاقے کو، یعنی غریبی اور محتاجی کو دور کرتا ہے۔ بعض دفعہ لڑکے یوں سمجھتے ہیں کہ ابھی ہمارا اچھا جاب نہیں ہے، دکان بہت اچھی نہیں چل رہی ہے، تو ابھی ہم نکاح نہ کریں،
اپنی نفس کو مارتے رہتے ہیں اور یا پھر غلط کام بھی ہو جایا کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ترغیب دلائی کہ تم اگر مفلس ہوگے، غریب ہوگے، فقیر ہوگے تو اللہ رب العزت تمہیں غنی کر دے گا، اور ہم یہ کبھی نہ سمجھیں کہ ہم اس کی کفالت کریں گے۔ جس خاتون سے نکاح ہو رہا ہے اس کی کفالت ہم کسی حالت میں، ہم اپنی کفالت نہیں کر سکتے، ہم اپنی کفالت نہیں کر سکتے، ہماری کفالت بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کر رہا ہے۔ اور وہ جو خاتون آئی ہے وہ اپنا رزق لے کر کے آئی ہے۔ بعض دفعہ مرد حضرات تانے دیتے ہیں کہ ہم پال رہے ہیں اور ہم دن سے رات تک کام کرتے ہیں، تم مجھ سے پیسے کو اڑاتی ہو۔ یہ بالکل غلط اور عقیدے کے خلاف بات ہے۔ اس کا رزق اللہ رب العزت تمہیں دے رہا ہے، تمہارے ذریعے سے پہنچ رہا ہے، وہ اپنا رزق خود لے کر کے آئی ہے۔ اور اسی طریقے سے اولاد کو نہیں ہونے دیتے ہیں کہ اولاد ہو جائے گی تو ہم اس کی کفالت کیسے کریں گے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تمہیں بھی اور جو اولاد آنے والی انہیں بھی ہم رزق دیتے ہیں۔ تو یہ تیسرا پوائنٹ، نکاح کے ذریعے فقر و فاقے کا خاتمہ، یعنی غریبی اور محتاجی کا خاتمہ، یہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ نور آیت نمبر 32 کے۔ چوتھا پوائنٹ، نکاح باعث راحت و اطمینان ہے۔ نکاح باعث یعنی حاصل کرنے کا راحت اور اطمینان، سکون اور اطمینان حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ سورہ روم آیت نمبر 22، اس نے یعنی اللہ کے نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے ہی جنس سے بیوی پیدا کی۔ کیوں پیدا کی بیوی؟ اس کی پیدائش کا مقصد کیا؟ آدم علیہ السلام جنت کے اندر تھے اور اکیلا انسان نہیں رہ سکتا، پریشان ہو رہے ہیں، لیٹ گئے، نیند لگ گئی۔ اللہ رب العزت نے، اور جب نیند کھلی تو دیکھا کہ بازو میں کوئی ہے، کہا تم کون؟ کہا میں حوا، تمہارا سکون۔ اللہ، اس آیت روم میں دیکھیں اللہ فرماتا ہے تمہاری جنس سے تمہاری بیویاں پیدا کی، تاکہ، اس لیے پیدا کی تاکہ تم ان سے آرام پاؤ۔ اس نے تمہارے درمیان محبت اور ہمدردی قائم کر دی، محبت اور ہمدردی قائم کر دی۔ یقیناً غور فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ اگر کوئی غور فکر کرے تو اس میں وہ بہت سی نشانیاں پائے گا کہ میاں بیوی کے بیچ میں اللہ رب العزت جب نکاح ہوتا ہے تو اللہ رب العزت محبت ڈالتا ہے، ہمدردی پیدا ہو جاتی ہے، اور ایک دوسرے کے لیے سکون و اطمینان کا باعث ہوتے ہیں۔ یہ اچھا آگے دیکھتے ہیں ایک اور حدیث، اس تعلق سے ایک حدیث دیکھیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیاوی اشیاء میں سے میرے دل میں عورتوں اور خوشبو کی محبت پیدا کی گئی ہے، یعنی میرے بیویوں کے اندر اللہ رب العزت نے میرے لیے محبت ڈالا ہے اور خوشبو کی مجھے اندر محبت ڈالا ہے۔ بیویوں کے لیے محبت ڈال دیا، خوشبو کے لیے محبت ڈال دیا، اور نماز کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیا۔ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور اس کے لیے محبت۔ یہ حدیث صحیح الجامع الصغیر حدیث نمبر 3124 اور نسائی نے بھی اسے روایت کیا ہے، نسائی حدیث نمبر 3949۔ پانچواں پوائنٹ، نکاح انبیاء کی سنت ہے۔ سورہ رعد آیت نمبر 38، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول بھیج چکے ہیں اور ہم نے ان سب کو بیویوں بچوں والا بنایا تھا۔ تو سارے انبیاء کی سنت ہے، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہ سنت ہے اور ہم یہ سب جانتے ہیں۔ ساتواں پوائنٹ، نکاح نصف دین ہے۔ نصف یعنی آدھا دین ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ نکاح کرتا ہے تو اس کا آدھا دین مکمل ہو جاتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ باقی آدھے دین میں اللہ سے ڈرے۔ بتائیں، آدھا وہ محفوظ ہو گیا، اب جو آدھا بچا ہے اس میں اللہ سے ڈر جائے۔ اس حدیث کا نمبر لکھ لیں، بہقی حدیث نمبر 5486، حاکم جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 161 اور شیخ البانی نے اس روایت کو حسن قرار دیا ہے۔ اس حدیث سے ملتی جلتی ایک اور حدیث دیکھتے ہیں۔ یہاں پہ جیسے فرمایا اللہ نے جب بندہ نکاح کرتا ہے تو اس کا آدھا دین مکمل ہو جاتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ باقی آدھے دین میں اللہ سے ڈرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جو 2 چیزوں کی مجھے ضمانت دے دے، ایک شرمگاہ کی اور ایک زبان کی، تو میں اس کے لیے جنت کی یا کامیابی کی ضمانت دیتا ہوں، جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو کیا پتہ چلا کہ یہ جو شرمگاہ کی حفاظت نکاح سے ہو جائے گی، اب بچا آدھا دین تو وہ زبان کو کنٹرول کر لو گے تو ہو جائے۔ بہرحال یہ دونوں حدیث الگ الگ ہے۔ سید سابق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نکاح ایک عبادت ہے، نکاح ایک عبادت ہے کیونکہ یہ سارے انبیاء کی سنت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اللہ کا حکم ہے، تو اللہ کے حکم کو عمل کرنا یہی تو عبادت ہے۔ تو فرماتے ہیں نکاح ایک عبادت ہے جس کے ذریعے انسان کا نصف یعنی آدھا دین مکمل ہوتا ہے اور جس کے ذریعے
انسان اپنے رب سے بہترین پاکیزہ حالت میں ملاقات کرتا ہے، تو یہ بہترین پاکیزگی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اور جو نکاح سے بھی پاکیزگی حاصل نہ کر سکا تو اسے دنیا میں رہنے کا حق نہیں ہے۔ نکاح ہو گیا، شوہر ہے اس کا یا بیوی ہے اس کی ضرورت کو وہ پورا کر رہی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ بدکاری کر رہا ہے، عورتوں کے ساتھ ظلم کر رہا ہے، تو پھر اسے جینے کا حق نہیں ہے۔ 8واں پوائنٹ لکھیں، پاک دامنی کی نیت سے نکاح کرنے والے کی اللہ کی طرف سے اس کی مدد آتی ہے۔ یعنی جو پاک دامنی اختیار کرنے کے لیے، وہ اپنے آپ کو پاک رکھنے کے لیے، زنا سے بچنے کے لیے، بدکاری سے بچنے کے لیے وہ نکاح کرنا چاہتا ہے، کوئی شخص، کوئی بہن، کوئی بھائی نکاح کرنا چاہتا ہے اس وجہ سے، تو اللہ رب العزت اس کی خاص طور سے مدد فرماتا ہے۔ حدیث اس طرح ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمی ایسے ہیں کہ ان کی مدد کرنا اللہ تعالیٰ پر حق ہے۔ اللہ اکبر، کیسا رحمان رب ہے کہ ان کی مدد کرنا اللہ رب العزت نے اپنے اوپر حق کر لیا۔ ان میں سے ایک وہ شخص ہے جس کے تعلق سے ہم نے پڑھا کہ وہ غلام ہے اور اس نے ایگریمنٹ کر لیا ہے، مکاتب اس نے لکھ دیا ہے، مکاتبت کر لیا ہے، تو اللہ رب العزت اس کی مدد کرتا ہے، یعنی اس کے کاروبار میں، اس کی محنت میں اضافہ کر کے اور اس سے اس کے پیسے کی ادائیگی کروا دے گا۔ اور دوسرا ایسا نکاح کرنے والا جو پاک دامنی اختیار کرنا چاہتا ہے، وہ نکاح اس لیے کر رہا ہے کہ میں غلط چیزوں سے بچ جاؤں، حرام دیکھنے سے بچ جاؤں، حرام چھونے سے بچ جاؤں، حرام کاری سے بچ جاؤں، تو اللہ اس کی مدد فرمانا اللہ رب العزت نے اپنے اوپر لازم کیا۔ اور تیسرا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا، تیسرا نمبر پہ لایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا۔ یہ امام مسلم نے اس حدیث کو لے کر کے آئے، مسلم شریف حدیث نمبر 1467 ابن ماجہ حدیث نمبر 1855 اور نسائی میں بھی یہ حدیث ہے۔ اس سے کیا سبق ملا کہ وہ شخص جو بدکاری سے نہیں بچ پا رہا ہے، زنا سے نہیں بچ پا رہا ہے، عورتوں کی طرف دیکھنے سے نہیں بچ پا رہا ہے یا مردوں کی طرف دیکھنے سے نہیں بچ پا رہی، تو وہ اپنی نیت کو صاف کریں، تقوی اختیار کریں اور اس سے بچنے کے لیے نکاح کرنے کے بارے میں سوچنا شروع کر دیں کہ مجھے یہ کام نہیں کرنا، مجھے نکاح کرنا ہے۔ نکاح کے لیے جد و جہد اور کوشش شروع کر دیں، بس اللہ کی مدد آ جائے گی۔ یہ مطلب ہوا اس کا کہ جو راستہ ہم نے چنا ہے اس کو چھوڑ دیں، توبہ کر لیں اس سے۔ اب اللہ رب العزت سے کہیں کہ اللہ تو نکاح کرا دے، تو اللہ رب العزت کی مدد آ جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ 9واں پوائنٹ، نکاح محبت و الفت کا بہترین ذریعہ ہے۔ محبت و الفت کا بہترین ذریعہ نکاح ہے، افیئر نہیں ہے۔ دیکھیں اس حدیث سے بات کلیئر ہو جائے گی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم نے 2 محبت کرنے والوں کے لیے نکاح جیسی بہترین اور کوئی چیز نہیں دیکھی۔ یعنی نکاح ہی محبت پیدا کرتا ہے، اس کے جیسی کوئی چیز نہیں دیکھی۔ نکاح کے بغیر ہوس ہے۔ اگر آپ ایسا لگتا ہے کہ فلاں ہم سے محبت کرتا ہے تو محبت نہیں، وہ ہوس ہے۔ اللہ ایسی ہوس سے محفوظ رکھے۔ صحیح ترغیب حدیث نمبر 1917 ہے اور ترمذی شریف حدیث نمبر 1655 ہے۔ 10واں پوائنٹ، صالح بیوی یعنی نیک بیوی دنیا کا بہترین سامان ہے۔ اللہ اکبر، دنیا میں کتنی ساری چیزیں اللہ رب العزت نے ہمیں استعمال کے لیے دی ہیں۔ اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ اس میں سب سے بہترین اگر تمہارے پاس کوئی چیز ہے تو وہ نیک بیوی۔ اس سے زیادہ فضیلت خواتین کی اور کیا ہو سکتی؟ اور کون سا ایسا مذہب ہے جس نے خواتین کے تعلق سے خواتین کی اتنی رسپیکٹ کیا، اتنی ان کی اہمیت اور فضیلت بتائی ہے؟ حدیث دیکھیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا ساری کی ساری فائدہ اٹھانے کی چیز ہے۔ دنیا ساری کی ساری یعنی ساری دنیا اللہ رب العزت نے ہماری خدمت کے لیے بنایا ہے، ہماری ضرورت کے لیے بنایا ہے، ہماری راحت اور سکون کے لیے بنایا ہے۔ سورہ بقرہ میں بھی ابتدائی دور میں اللہ رب العزت نے فرمایا۔ لیکن یہ پوری دنیا کے اندر جو نعمتیں اللہ رب العزت نے رکھی ہیں، اس میں سب سے قیمتی نعمت کیا ہے؟ فرمایا رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ساری کی ساری فائدہ اٹھانے کی چیز ہے اور دنیا کا بہترین سامان صالح بیوی ہے، نیک بیوی ہے۔ مسلم شریف حدیث نمبر 1467 اور اس کو ابن ماجہ، ابو داؤد وغیرہ نے بھی نقل کیا ہے کہ صالح بیوی یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ صالح بیوی آدمی کی خوش بختی ہے۔ 11واں پوائنٹ، بس 2 پوائنٹ اور بچے ہیں۔ صالح بیوی آدمی کی خوش بختی ہے، یعنی یہ اس کے لیے لکی چیز ہے، خوش قسمت انسان ہے وہ جس کو صالح بیوی مل جائے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں اولاد آدم کی خوش بختی ہے، یعنی 3 چیزیں کسی انسان کو مل جائے تو یہ اس کی خوش قسمت ہے، اس کی بہترین تقدیر ہے۔ اور پھر آگے فرمایا اور 3 بدبختی ہے، اور 3 چیزیں بدبختی ہے
بدقسمتی ہے۔ اچھا، یہ بدبختی یا خوش بختی یہ اللہ رب العزت نے ہمارے اختیار میں دے دیا ہے کہ تم چاہو تو اپنی زندگی کو سنوار لو یا تباہ کر لو۔ کسی رشتے کو قائم کرنے کی اجازت اللہ نے انسان کو نہیں دیا۔ نہ ہم اپنا باپ چن سکتے ہیں، نہ ماں چن سکتے ہیں، نہ بھائی چن سکتے ہیں، نہ بیوی نہ بہن چن سکتے ہیں، نہ چچا نہ ماموں۔ یہ سارے رشتے اللہ نے بنا کر کے پہنچائے، اور بیوی چننے کی اجازت اللہ نے ہمیں دے دی، فری ول دے دیا، اور احکامات بتا دیے کہ دیکھو ایسی بیوی اگر چنو گے تو تمہاری زندگی کی سب سے بڑی نعمت ہوگی، اور اگر تم نے اس کا لحاظ نہیں رکھا، یعنی دینداری کا لحاظ نہیں رکھا، ایمان کا لحاظ نہیں رکھا، اللہ نے کیا فرمایا؟ ایمان والا ایمان والے سے نکاح کرے، توحید پرست سے نکاح کرے۔ تو اس نے ایسا نہیں کیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم نیک عورت سے نکاح کرو، اس نے ایسا نہیں کیا، اس نے خوبصورتی کو ترجیح دیا کہ بہت خوبصورت ہے، ہاں اس سے اگر کروں گا تو پورے لوگ دیکھیں گے کہ ہاں کیا بیوی لایا ہے، اس لیے نکاح ہوتا ہے، اور دوسرے دن اسٹیج میں لے جا کر کے کھڑا کر دیتا ہے کہ دیکھو تم بھی لطف اٹھاؤ اس سے، میں ایسی خوبصورت بیوی لایا۔ پھر اس کا دوست بھی آتا ہے بازو میں کھڑا ہو کر فوٹو کھنچواتا ہے۔ ارے بدتمیز شخص، اپنی بیوی کو پورا ڈسپلے بنا دیا۔ تو اس نے یا کسی نے دولت کو ترجیح دے دی، کسی نے خاندان کو ترجیح دے دی، اور ایسی خاتون لا لیا جس کو دین کا نہ علم ہے اور نہ عمل کی اس کے اندر ترغیب ہے، تو وہ کوئی حقوق نہیں سمجھے گی۔ وہ شوہر کی کیسی خدمت کرنی ہے، یا اس کے بچوں کی کیسی پرورش کرنی ہے، اس کے مال کی کیسی حفاظت کرنی ہے، اس کی عظمت کی کیسی حفاظت کرنی ہے، اس کی عظمت یعنی وہ اپنی عظمت کی بھی کیسی حفاظت کرنی ہے، اسے کچھ خبر نہیں ہوگی۔ وہ اپنے آپ کو دوسرے مردوں کے سامنے پیش کرے گی، اس کی دولت کو وہ لٹائے گی، اور اس کے بچوں کی وہ تربیت ایسی کرے گی کہ پھر اس کے لیے وہ مصیبت بنے گا۔ اس لیے میں نے یہاں پر اس بات کو کلیئر کیا کہ یہ نہ سمجھے کہ اللہ رب العزت ہمارے اوپر ظلم کرتا ہے ایسی بیوی سے نکاح کروا کر کے یا ایسے مرد سے نکاح کروا کے۔ آپ کی اجازت تھی، آپ نے چنا تھا، کئی رشتے آئے، اس کے بعد آپ نے طے کیا کہ مجھے اس سے نکاح کرنا۔ آپ کے ہاں بولنے کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا۔ قاضی پوچھتا ہے آ کر کے کہ کیا نکاح قبول ہے، تب آپ کہتی ہیں، تب نکاح ہوتا ہے۔ آپ کو فری ول دیا، لیکن آپ نے اللہ کے نبی کی بات کو پیٹ پیچھے ڈال دیا، لات مار دیا، اللہ کے حکم کو آپ نے پیٹ دکھا دی، تو زندگی تباہ نہیں ہوگی۔ یہی تو مطلب ہے اس آیت کا، فَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ جس نے میرے ذکر سے اعراض کیا، میرے احکام سے اعراض کیا، اس کی زندگی میں تنگی ہوگی۔ تو ایسی بیوی آ جائے تو انسان جو ہے نا، آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کیسی اس کی حالت ہوتی ہے۔ چلیں سب جانتے ہیں، آگے چلتے ہیں، اس حدیث کو دیکھیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں اولاد آدم کی خوش بختی میں سے ہے اور 3 بدبختی سے۔ اولاد آدم کی خوش بختی کی چیزیں ہیں، نمبر 1 صالح بیوی، دوسرا صالح رہائش یعنی اچھا گھر، کشادہ گھر، اور صالح سواری، اچھی گاڑی۔ اور اولاد آدم کی بدبختی کی چیز یہ ہے بری بیوی۔ اب اس کی زندگی تباہ، ادھر زندگی سنور گئی، ادھر زندگی تباہ ہو گئی۔ بری رہائش، ایسا گھر جو تنگ ہے، جس کے پڑوسی ٹھیک نہیں، اور بری سواری، ایسی سواری جو بری ہے، یعنی خراب ہو جا رہی ہے، یا جو بھی سمجھ لیں آپ۔ اس حدیث کو صحیح ترغیب میں لایا گیا ہے، صحیح ترغیب حدیث نمبر 1914، مسند احمد حدیث نمبر 1412، 12واں پوائنٹ۔ جو قوت جماع سے محروم ہو اس پر نکاح حرام ہے، یعنی جو ہم بستری کی طاقت نہیں رکھتا اور وہ نکاح کر رہا ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ وہ اذیت دے گا، ضرر پہنچائے گا، تکلیف پہنچائے گا۔ تو ایسا شخص، اس کے لیے نکاح نہیں ہونا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وہ کسی انسان کو اذیت نہیں دے سکتا، تکلیف نہیں پہنچا سکتا۔ اور اس کے لیے آپ 3 آیتیں لکھ لیں، سورہ بقرہ آیت نمبر 230، سورہ طلاق آیت نمبر 6، سورہ نساء آیت نمبر 19۔ 13واں پوائنٹ، نکاح متع حرام ہے۔ نکاح متع یعنی ایگریمنٹ کے ساتھ نکاح کرنا، کہ 1 سال کے لیے نکاح کر رہے ہیں، 1 مہینے کے لیے کر رہے ہیں، ابھی کشمیر جانا ہے اس لیے نکاح کر لے رہے ہیں، لوٹیں گے تو پھر طلاق دے دیں گے، یعنی شرائط کے ساتھ نکاح کرنا، بھلے ہی 10 سال کی شرائط کیوں نہ ہو کہ اتنے سال کے لیے ہم نکاح کر رہے ہیں، ایسا نکاح حرام ہے، اس کو نکاح متع کہتے ہیں۔ 14 نکاح شگار، نکاح شگار کی بھی سختی کے ساتھ منائیے۔ نکاح شگار کسے کہتے ہیں؟ شرط کے ساتھ نکاح کرنا، کہ تم میری بیٹی سے نکاح کر لو، یا تم میری بہن سے نکاح کر لو تو میں تمہاری بہن سے نکاح کر لوں گا، مطلب دل اندر سے راضی نہیں ہے، اور جب دل اندر سے راضی نہیں ہے تو خوشی کیسے ملے گی؟ تو ایسے نکاح کو اللہ نے منع کر دیا کہ اپنی بہن، کیونکہ وہ اس کے اندر کوئی عیب ہے، کوئی نکاح نہیں کر رہا، تو تم کر لو، اگر تم کر لو گے تو تمہاری بہن سے میں نکاح کر لوں گا، یا میری بیٹی سے کر لو تو میرے بیٹے کا نکاح میں تمہاری بیٹی سے کروا دوں گا۔ اس طریقے کے نکاح کو نکاح شگار کہتے ہیں، یہ بھی حرام ہے۔ 15
حقوق کی معافی کے ساتھ. جیسے کوئی شخص ہے وہ دبئی میں رہتے ہیں، عرب میں رہتے ہیں، اور انہوں نے یہ کہا کہ میں 2 سال میں ایک بار آؤں گا، 6 مہینے میں ایک بار آؤں گا، تو یہ آپس کی رضامندی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. بیوی اس کے لیے تیار ہے کہ ٹھیک ہے آپ کمانے کے لیے جا سکتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ بیوی خود راضی ہے. جیسے کہ ماں سودا رضی اللہ عنہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا کہ میں اپنی باری معاف کر رہی ہوں، تو وہ آپس کی انڈرسٹینڈنگ تھی، آپس کا ان کی رضامندی تھی کہ میری باری میں عائشہ کو دیتی ہوں، یعنی آپ میرے ہاں نہیں بھی آئیں گے تو چلے گا، لیکن آپ مجھے اپنے نکاح میں رکھیں. ارے رسول اللہ کے نکاح میں رہنا کتنی بڑی سعادت کی بات تھی. تو آپ نے ایسا کیا تھا. تو اس سے کیا پتہ چلا کہ کوئی اپنی مرضی سے چند دنوں کے لیے نہیں آتا ہے یا یہ کہتا ہے کہ میں مہینے میں ایک بار آؤں گا، ہفتے میں ایک بار آؤں گا یا فلاں ہوں گا. یعنی کچھ حقوق کو معاف کر دے. جیسے خاتون یہ کہے کہ میں پیسے کماتی ہوں، آپ مجھے پیسے نہ دیں، اور شوہر یہ کہے کہ ٹھیک ہے آپ میری خدمت نہ کریں، میرے کپڑے نہ دھوئیں وغیرہ وغیرہ دوسرے کام نہ کریں. تو یہ آپس کی ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ وہ خود سے معاف کر رہی ہے، یا مرد خود سے کچھ حقوق معاف کر رہا ہے کہ آپ کو ہمارے ساتھ دن بھر رہنے اور ضرورت اس کی نہیں ہے. جو ہے اس طریقے سے اللہ رب العزت سے آخر میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت جو کچھ بھی ہم نے پڑھا سمجھا اس پہ ہمیں مزید یعنی اور سمجھنے اور اس پہ غور فکر کرنے کی اور اس نعمت کو حاصل کرنے کی اللہ سب کو توفیق عطا فرما، اور جو ضرورت مند ہیں ان کی ضرورتوں کو پوری فرما. اے اللہ تو قادر ہے، تو سب کچھ جاننے والا ہے. اے اللہ ہماری ضرورتوں کو ہم سے زیادہ اور ہم سے بہتر تو جاننے والا ہے. اے اللہ جو مقروض ہیں ان کو قرض سے نجات عطا فرما. اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو بیماری سے صحت و کاملہ اور عاجلہ عطا فرما. اے اللہ جو جس بھی قسم کی پریشانی کے اندر ملوث ہیں، اے اللہ تو ہر قسم کی پریشانیوں کو جاننے والا، سمجھنے والا، اور سب سے زیادہ ہمارے دکھوں کو، ہماری پریشانیوں کو سمجھنے والا اے آقا تو ہی ہے. تو ہی، صرف تو ہی سمجھنے والا اور تو ہی ان پریشانیوں کو دور فرمانے والا ہے. اے اللہ ہم سب کی جو بھی پریشانیاں ہیں تو اس کو جانتا ہے، ان سب کو تو دور فرما دے اپنے فضل و کرم سے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.